بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ ناظرین کرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ اورنگزیب آفیشیل یوٹیوب چینل۔ تمام معزز اسکالرز کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے یہ قرآن حکیم، قرآن و علوم القرآن کے حوالہ سے جو ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں اس کا 8واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم جو سوالات ڈسکس کریں گے ان میں آج ہمارے پاس جو سوالات ہیں یہ 176 سے لے کے 176 سے 200 تک جو ہے یہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے 7 لیکچر جو ہیں یہ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ اس ٹاپک پر آخری لیکچر ہوگا۔ ٹوٹل ہم اس ویڈیو کے بعد 200 ایم سی کیوز جو سوالات ہیں اور ان کے جوابات وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے، اور اس کے بعد جو ہے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا یہ حدیث و علوم حدیث جو ہے، اس حوالے سے حدیث و اصول حدیث کی جو ٹاپک آئیں گے اس حوالہ سے جو اصطلاحات ہوں گی حدیث شریف کی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آج کے جو سوالات ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، ان کے جوابات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہے، جو سوال ہے یہ 176، اسی سے آغاز کر رہے ہیں کہ نصاب کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو 4 آپشن ہے، اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہے یہ سورۃ الاحزاب۔ یہ پرنٹنگ میں مسٹیک ہوئی ہے اور ٹائپنگ میں کہہ لیں کہ یہ مسٹیک ہے، خا لکھا ہوا ہے اور زا جو ہے را لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پہ۔ تو سورۃ الاحزاب جو ہے سی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین زندگی اور بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الاحزاب میں اس کا ہے بیان، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے 177 ہے کہ نصاب کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کا 4 آپشن میں سے اس کا کریکٹ آپشن ہوگا سورۃ النحل۔ نحل پہلے بھی ڈسکس کر چکے کہ یہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور سلیبس کی ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں 4 صورتیں شامل ہیں، سورۃ المائدہ، سورۃ النحل، سورہ احزاب اور سورۃ الحدید۔ تو یہ جو مباحث آ رہی ہیں، یہ جو سوالات آ رہے ہیں، ان چاروں صورتوں میں جو مضامین آئے ہیں، جو مباحث آئی ہیں، انہی میں سے سوالات آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے سورۃ النحل میں حضرت ابراہیم کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ایم سی کیو جو ہے یہ جو لاسٹ ٹائم 21 کا جو پیپر ہوا تھا لیکچرشپ کا اس میں آ چکا ہے۔ اس میں پوچھا گیا تھا، 4 آپشن دیے ہوئے تھے اور پوچھا گیا تھا کہ کس نبی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک جو ہے امت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ اپنی ذات میں جو ہے ایک امت تھے۔ تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ تو اسی سے ملتا جلتا کوئی بھی سوال جو ہے وہ آ سکتا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس صورت میں ان کو کہا گیا ہے، تو یہ پھر اس کا دوسرا بھی یہی سورۃ النحل آئے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ یہ آیت جو ہے یہ 120 نمبر آیت ہے سورۃ النحل کی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے اور امر الہی کے متی تھے، ہر قسم کے انحراف سے مبرہ، اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ تو یہ سورۃ النحل میں کہا گیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک امت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 178 ہے حضرت زید بن حارثہ کا ذکر نصاب کی کون سی صورت میں ہے؟ تو یہ سورۃ الاحزاب میں، پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہم
کہ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، تو یہ سورۃ الاحزاب میں پارہ نمبر 22 میں حضرت زید بن حارثہ کا جو ذکر ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ وہاں جو ذکر آیا تھا، پہلے جو ایک سوال ہم نے پڑھا تھا، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے، تو نام لے کر جن کا باقاعدہ طور پر نام لیا گیا ہے قرآن پاک میں آیا ہے وہ حضرت زید بن حارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو سی آپشن اس کا کریکٹ ہے۔ اس کے بعد کویشچن ہے ہمارے پاس 179، پردہ کا حکم جو ہے نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ بھی سورۃ الاحزاب میں، ویسے تو سورہ نور میں بھی ملتا ہے، لیکن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پردے کا حکم نصاب کی کس صورت میں ہے۔ تو نصاب میں جو اسلامیات کے نصاب میں 4 ہی صورتیں ہیں، سورہ نور کا ادھر ذکر نہیں ہے، تو ہم پھر انہی 4 میں سے بتائیں گے۔ تو اس کے لیے جو حکم ہے پردہ کرنے کا حکم جو دیا گیا ہے امہات المومنین کو، اور مومنین جو عورتیں ہیں ان کو، یہ سورہ احزاب میں دیا گیا ہے پارہ نمبر 22 میں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو یہ سی اس کا جو آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اس میں ایک چیز اور بھی سم ٹائم جو ہے یہ علماء جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بعض ہمارے ہاں مکاتب فکر جو پائے جاتے ہیں 4، تو اس میں کہا جاتا ہے ایک مکتبہ فکر جو ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صاحبزادی تھیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو پھر ان کے آگے جو کاؤنٹر کویشچن کیا جاتا ہے، جو مثلا ان کا جو رپلائی دیا جاتا ہے سوال کا، تو کہا جاتا ہے کہ نہیں، قرآن کی نص سے یا قرآن پاک کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ایک صاحبزادی نہیں تھی بلکہ 4 تھیں۔ تو اس میں پھر یہ جو ہے قرآن پاک کی آیہ مبارکہ یہ جو پردہ کے حوالے سے ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، تو بنتن عربی میں بیٹی کو کہتے ہیں اور بنات اس کی جمع آتی ہے، تو اس لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ادھر جمع کا لفظ آیا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ بہرحال یہ مباحث ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، پھر آگے اس سے اور بھی تفصیل ہے لیکن اس میں نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال اس کو جو ہے آپ مثلا ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری چیز کہ یہ جو پردے کا حکم ہے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، نور اسلام اور دیگر جو بکس ہیں اس میں آپ کو یہ جگہ جگہ سوالات ملیں گے کہ پردہ یہ جو کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھی ہے، پردہ کے نام سے ایک کتاب بھی ہے، ان کی بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ اور جو ریفرنس بکس دی ہوئی ہے سلیبس میں، پہلی ویڈیو میں آپ کو وہ بتایا تھا کہ سلیبس کی آؤٹ لائن جو ہے، تو آؤٹ لائن میں قرآن حکیم کے جو ریفرنس بکس دی ہوئی ہیں اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو سید ابو الاعلیٰ مودودی کی جو کتاب ہے پردہ، تو اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے تو الحجاب کے نام سے، تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ پوچھا جاتا ہے کہ پردے کے حوالے سے کوئی بک آپ نے پڑھی ہے یا اسٹڈی کی ہے یا کوئی ہے، تو وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، پڑھنے کے لائق ہے اس حوالہ سے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 180 ہے، السبت والوں کا ذکر نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو السبت یا یوم السبت یہ ہفتے کو کہتے ہیں، جیسے یوم الجمعہ، یوم السبت، یوم الاحد۔ یوم الاحد جو ہے یہ کہتے ہیں اتوار کو، سنڈے کو کہتے ہیں۔ تو اسی طرح عربی کے جو نام ہیں، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، جمعرات کو یوم الجمعہ اور یوم السبت، یہ ہفتے کو کہتے ہیں۔ السبت کا معنی جو ہے یہ ہفتے کو کہتے ہیں۔ تو السبت والوں کا ذکر نصاب کی کس صورت میں ہے؟ تو یہ سورۃ النحل میں ہے۔ اب اس میں کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اصل میں یہ اعتراض تھا کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب مسلمانوں کو کہ جب وہ ہفتے کے دن جو ہے یہ اہم تھا ان کے لیے، کہ اس دن آپ نے شکار نہیں کرنا، اللہ کی عبادت کرنی، اور یہ تعظیم کا دن ہے، تو آپ لوگ پھر مسلمانوں سے کہتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہفتے کے دن کی تعظیم کیوں نہیں کرتے بلکہ آپ جمعے کو نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو پھر اس کا جو جواب ہے وہ دیا گیا ہے، اور یہ ان کی جو غلط سوچ تھی یا فکر تھی جو چلی آ رہی تھی اس کا رد کیا گیا ہے اس میں، اس آیت میں۔
سبت والوں کا، یہ جو لوگ تھے جو اس کو تعظیم کرتے تھے سبت والوں کی، کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ ہفتہ صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس دن کے بارے میں اختلاف کیا، اور بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ تو ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے انہی پر یہ اس کی تعظیم فرض تھی۔ تو اس میں جو ہے مثلاً آگے چل کر اگر اس کی تفسیر یا مثلاً آپ صراط الجنان میں بھی مل جائے گی، دیگر جو مثلاً تفاسیر ہیں اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن جمعے کے دن کی تعظیم کر کے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کی شریعت میں، اور اس حوالہ سے مثلا جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں اس حوالہ سے وہ بات کی جاتی تھی۔ تو ہفتے کے دن کی تعظیم تو ان لوگوں پر فرض کی گئی تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اپنے نبی سے اس وقت اختلاف کیا تھا جب انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ جمعے کے دن کی تعظیم کرے اور اس دن کا کام کاج چھوڑ کر اپنے اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ تو لوگوں نے ان سے اختلاف کیا اور اس کام کے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی اجازت دے دی، پھر اس دن عبادت کرنے میں ان پر سختی کی گئی اور ہفتے کے دنوں پر شکار کرنا حرام قرار دیا گیا۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں مسخ کر دیے گئے۔ یہ تفسیر الخازن جو ہے اس میں، اور ساوی تفسیر جو ہے تفسیر ساوی، اس میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ چیز جو ہے ان کی جو بحث ہے شکار کرنے کے حوالے سے یا ان کا جو ذکر ہے سبت والوں کا، تو یہ سورہ نحل میں ملے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 181 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میں نور سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آپشن ہے یہ قرآن حکیم، بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، یہی اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ لیکن ابن کثیر کی جو تفسیر ہے یا تفسیر بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد کی، جو انہوں کے مثلا لیکچر تھے ان کو پھر تفسیری شکل میں یکجا کر کے شائع کیا گیا ہے، یا تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نور سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ واؤ کو اگر تفسیری لیا جائے کہ مثلا یہ بھی احتمال ہے کہ نور بھی قرآن پاک ہی کو کہا گیا ہے اور واؤ جو ہے وہ تفسیری ہے۔ تو جب مثلا ایک جو ہے اس میں بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب ہم انزلنا کی بات کرتے ہیں، وانزلنا الیکم نورا مبینہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں، تو یہاں نورا مبینہ سے مراد قرآن پاک ہی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فعل انزلنا درست نہیں ہے، مثلا نازل کرنا یا اترنا، تو اس سے مراد پھر یہی ہے کہ ڈاکٹر اسرار کے نزدیک کہ جب سورہ نساء میں یہ کہا گیا ہے کہ وانزلنا الیکم نورا مبینہ، اور ہم نے آپ کی طرف ایک واضح نور اتارا ہے، تو پھر اس سے مراد کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہی ہے۔ اس جگہ بھی پھر نور سے مراد کتاب ہی لیا جائے گا، اور واو جو ہے یہ درمیان میں آ رہا ہے اس کو تفسیری لیا جائے گا کہ یہ اس کی اگلے کی تفسیر بیان کر رہا ہے، اور یہی جو ہے یہی مثلا اس سے ملتی جلتی بات جو ہے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر میں تفسیر مظہری میں کی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے، مفسرین کا کہنا ہے کہ نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے آنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے ظلمات جو ہیں وہ چھٹ گئیں، تاریکی جو تھی وہ چھٹ گئیں، وہ دور ہو گئیں، اور آپ کے نور سے جو ہے یہ کائنات جو ہے منور ہوئی۔ بہرحال دونوں آراء اس میں موجود ہیں، تو اس طرح کی جو مثلا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا اس طرح کا سوال جس میں اختلاف ہو، یا مفسرین کا اختلاف تو نہیں ہوتا، آگے کہہ لیں کہ ایک تفسیر ہے، تو اس طرح کا جو سوال ہے وہ ایگزام میں نہیں دیا جاتا۔ بہرحال آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ چند ایک چیزیں وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت جو ہے یہ لکھا ہوا کویسچن ہے 182 میں کہ آیت میں قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین میں کون سی قوم کا ذکر ہے؟ کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ سورہ مائدہ سے ہے، اور سورۃ المائدہ میں موسیٰ علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا ہے تو
تو اس سے مراد کہ ان فیہا قوما جبارین، کہ جب آپ نے ان کو بھیجا تھا حضرت یوشع بن نون کو اور ایک ان کے ساتھ اور گئے تھے قال رجلان، تو انہوں نے جب وہاں جا کر دیکھا ہے مصر میں، تو یہ فلسطین کا جو علاقہ تھا جہاں جانے کا حکم دیا گیا تھا ان کو جنگ کرنے کے لیے، تو پھر وہاں جا کر جب انہوں نے دیکھا ہے تو وہاں جو قوم آباد تھی جن کو قوماً جبارین، بہت بڑے قد تھے اور زور آور تھی، طاقتور لوگ تھے، یہ رپورٹ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، یہ کہا گیا ہے تو یہ عمالقہ مصر جو لوگ تھے، یہ نیچے لکھا بھی ہوا ہے سائٹ پہ کہ مصر میں موجود قبیلہ ہے، قاداور قوم تھی یہ، تو یہ کہا گیا ہے اس آیت میں قوماً جبارین جو ہے یہ عمالقہ جو اس وقت کی قوم تھی ان کو کہا گیا ہے۔ اب بھی اگر آپ یہ لکھیں گے عمالقہ یا ان کے یوٹیوب وغیرہ پہ تو آپ دیکھیں گے وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور بہت بڑے قاداور لوگ ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 183 ہے کہ قرآن حکیم میں تاریخی اعتبار سے کس قدیم ترین پرندے کا ذکر ہے؟ تو تاریخی اعتبار سے قرآن حکیم میں جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں تو یہ کوے کا ذکر ہے، اس کا اے آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جہاں حابیل اور قابیل کا لڑائی کا قتل کرنے کا ذکر ہے، یہ واقعہ آیا ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ کو فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، غراب عربی میں کوے کو کہتے ہیں، کو پھر اللہ رب العزت نے کوے کو بھیجا یبحث فی الارض، جو زمین کو کریدتا تھا، جیسے زمین کو کھود رہا تھا، لیوریہ، تاکہ وہ واضح کرتے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے دفن کر سکیں۔ تو جب ہم ریسرچ کا لفظ بولتے ہیں نا عربی میں ریسرچ کا، تو ریسرچ میتھڈالوجی ہے، تو اس کو بحث کہتے ہیں۔ تو بحث کا لفظ جب لینا ہو ریسرچ کا تو فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ، تو بحث کا لفظ یہ قرآن میں آیا ہے، یہ کہتے کسی چیز کی کھوج لگانا، جیسے وہ کوا آیا ہے یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھودتا تھا، تو کسی چیز کو کسی مسئلے کا حل نکالنا، ریسرچ کرنا کسی معاملے پہ، اسی سے بحث جو ہے اسی سے آغاز کرتے ہیں، منہج البحث والتحقیق۔ تو یہ بحث نہیں ہوتا بلکہ لفظ جو ہے یہ بحث ہوتا ہے۔ بہرحال تو قرآن حکیم میں تاریخی اعتبار سے جس قدیم ترین پرندے کا ذکر ہے تو وہ کوا ہے۔ 180 اس کا 3 کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر ہے ہمارے پاس 184 ہے، آیت اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ میں امر اللہ سے کیا مراد ہے؟ تو امر اللہ کے حکم کو کہتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے کیا مراد ہے؟ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، کہ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ قریب ہے تو تم اس کی جلدی طلب نہ کرو۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے، کہ اللہ جو ہے جس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس سے بلند اور پاک ہے۔ تو اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، عجلت نہ کرو، جلدی نہ کرو۔ اتا امر اللہ سے مراد قیامت ہے، اللہ کے حکم سے مراد قیامت ہے، کہ تم اس کی دعائیں نہ مانگو، اس کے بارے میں ڈیمانڈ نہ کرو کہ قیامت جو ہے وہ ساعت جو ہے وہ جلدی آ جائے۔ تو اس کے عطا امر اللہ سے مراد سی آپشن، یہ قیامت ہے، سی اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد 185 ہے کہ مشرکین مکہ کن ہستیوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا کرتے تھے؟ تو یہ فرشتوں کو کہا کرتے تھے، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا اے۔ اس کے بعد 186 ہے متبنہ کسے کہتے ہیں؟ تو منہ بولے بیٹے کو، یہ سورہ احزاب میں ملے گا، 9th 10th کے سلیبس میں بھی شامل ہے سورہ احزاب، اور وہ یہ مشہور MCQs ہے کہ متبنہ جو ہے یہ منہ بولے بیٹے کو کہتے ہیں، لے پالک یا لے پالک بیٹا جسے کہا جاتا ہے، یا منہ بولا بیٹا۔ اس کے بعد 187 میں ہے کہ آیت اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم میں لفظ من فوقکم میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اذ جاءکم من فوقکم، کہ جب اذ جاءکم، جب وہ آئے تمہاری طرف، من فوقکم تمہارے اوپر سے، فوق کا معنی ہوتا ہے اوپر، اور اسفل معنی ہوتا ہے نیچے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
تحت معنی بھی نیچے ہوتے ہیں، اسفل معنی ہوتا ہے سب سے نچلا درجہ جو ہے. تو فوقا کا معنی اوپر اور اسفل کا معنی نیچے. تو یہ پوچھا گیا ہے کہ فوقاکم تمہارے اوپر سے جنہوں نے حملہ کیا ہے، تو فوقاکم سے مراد کون سے قبائل ہیں، کن کا ذکر ہے؟ تو یہ سی آپشن اس کا بنو غطفان اور ان کے حلیف جو قبائل تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ اذ جاؤکم. یہ سورہ احزاب جب خندق کا واقعہ تھا، احزاب غزوہ خندق ہوئی ہے، تو دونوں طرف لوگوں نے حملہ کیا تھا. ایک یہودیوں نے کیا تھا، وہ حلیف تھے مسلمانوں کے، اور دوسری طرف سے جو کفار مکہ تھے. تو اوپر کی طرف سے مشرق کی طرف سے جو لوگ آئے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا مسلمانوں کو کی طرف حملہ کرنا چاہا تھا، یہ بنو غطفان اور ان کے حلیف قبائل تھے. تو وادی کے اوپر کی طرف مشرق سے مثلا اسد اور غطفان قبیلے کے لوگ مالک بن عوف، نصر اویینہ بن حسن اور فزاری کی سرگردگی میں 1000 کی جمعیت لے کر آئے تھے. یہ یہودی لوگ تھے جنہوں نے اوپر سے فوقکم کی. اس کے بعد 188 میں آیت ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. من لفظ من اسفل منکم میں کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ تو اسفل کہتے ہیں نیچے کو. یہ شاید بھی آپ کو کہیں جو ہے یہ مثلا نور اسلام یا دیگر بکس میں یہ چیزیں مل جائیں گی. تو اسفل جو ہے کہ نیچے سے، تو یہ قریش اور ان کے حلیف جو قبائل تھے. ڈی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ اسفل سے مراد جو ہے ان چار میں سے قریش اور ان کے حلیف قبائل کی طرف اشارہ ہے. پہلے بھی ذکر کر چکے کہ احزاب جو ہے یہ حزبن کی جمع ہے اور گروہ کو کہتے ہیں. اس کو وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس وقت مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر بہت سے قبائل، دیگر جو قبائل تھے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. ایک طرف سے یہود آ گئے تھے، یہودی اور ان کے جو حلیف قبائل تھے، اور دوسری طرف تھے قریش تھے. تو اس لیے پھر گروہ یا جماعت کو کہتے ہیں. احزاب کے بہت سی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھیں. تو 188 کا جو کریکٹ آپشن ڈی ہے، قریش اور ان کے حلیف قبائل. اس کے بعد 189 ہے بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ تو بیوہ کی جو عدت ہے یہ قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے 4 ماہ اور 10 دن. اس کا بھی آپشن کریکٹ ہوگا کہ جو اس کا خامد فوت ہو جائے اور اس کے لیے عدت جو ہے قرآن پاک نے مقرر کی، یہ 4 ماہ اور 10 دن ہے. سورۃ البقرہ میں ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنے آپ کو 4 ماہ 10 دن انتظار میں روکے رکھیں. بانفسہن اربع 4 کو کہتے ہیں، اور 4 اشہر 4 مہینے وعشرہ، اور اس کے ساتھ جو ہے عشرہ کا معنی 10، جیسے عشرہ مبشرہ 10 کو کہتے ہیں. یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو تیسرا عشرہ جو ہے 21واں روزہ شروع ہو چکا ہے، تو پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ. تو عشرہ کا معنی ہی 10 ہے، پہلے 10 دن، اگلے 10 دن اور آخری. تو 4 ماہ اور 10 دن جو ہے یہ بیوہ کی عدت ہے جس کا خامد فوت ہو جائے. اس کے بعد ہے 190 ہے، 190 نمبر سوال ہے کہ متعلقہ مدخولہ کی عدت کتنی ہے؟ کہ جس کو طلاق دی گئی ہو اور اس نے خلوت صحیحہ کی ہو تو اس کی عدت جو ہے 3 حیض ہے. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. قرآن پاک میں ہے کہ والمطلقات، جن کو طلاق یافتہ جو ہیں، جن کو طلاق دے دی جائے، ان کے شوہر ان کو طلاق دے دیں. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یا 3 طہر بھی آیا. یہ الگ مباحث ہیں امام شافعی کی اور امام اعظم حنیفہ کی. جب فقہ کا پیپر آئے گا، اس کے MCQs آئیں گے تو وہاں یہ چیزیں آئیں گی. تو بہرحال اس میں 3 حیض جو ہے طلاق یافتہ کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے. اس کے بعد متعلقہ غیر مدخولہ کی عدت ہے کہ مثلا نکاح ہوا لیکن کسی وجہ سے فوراً اس کو طلاق دے دی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، تو پھر اس کی کوئی عدت نہیں ہے. اس کا ڈی آپشن کریکٹ ہوگا. اس کے بعد 192 میں ہے کہ حاملہ کی مدت کتنی ہے؟ اس کی وضع حمل تک ہے. کہ اگر جو ہے مثلا کوئی عورت جو ہے وہ امید سے ہو اور
اس کی عدت جو ہے یہ وضع حمل تک بیان کی گئی ہے قرآن پاک میں۔ تو اس کے میں بھی مختلف آراء ہیں کہ وضع حمل جو ہے اس کا مثلا جو اگر شوہر فوت ہو گیا ہے یا اس کو طلاق ہو گئی ہے تو وہ عدت میں جو وقت گزارے گی اس کے چاہے اگر اس کا بچہ جو ہے 1 دن یا 2 دن یا 4 دن یا 6 دن بعد بھی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی عدت اتنی ہی ہے، وہ 1 دن 6 دن جتنے جب بھی بچے کی پیدائش ہو گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ طلاق میں کی آیہ مبارکہ ہے کہ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن من وأولاة الأحمال يجعلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت کیا ہوگی تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، فعدتهن 3 اشہر۔ اور اس کے بعد اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت یہی ہے، اور حاملہ عورتیں ان کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب تک وہ وضع حمل نہیں ہو جاتا۔ حمل اصل میں اٹھانے کو کہتے ہیں، بوجھ کو کہتے ہیں کہ انسان جو کسی چیز کو اٹھاتا ہے، ذمہ داری لیتا ہے، تو اس چیز کو حمل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 193 ہے کہ سورہ حدید میں اول، آخر، ظاہر اور باطن کس کی صفات بتلائی گئی ہیں؟ تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات بیان کی گئی ہیں سورہ حدید میں۔ اس کے بعد 194 کویسچن ہے کہ رہبانیت کا بانی کون تھا؟ ایک MCQs ہم پڑھ چکے ہیں کہ رہبانیت کا آغاز کس ملک سے ہوا، تو مصر سے ہوا تھا۔ اب جو پوچھا گیا ہے کہ رہبانیت کا بانی کون ہے یا بابائے رہبانیت، دوسرے لفظوں میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ بابائے رہبانیت، جیسے ہمارے بابائے قوم کسی کو کہتے ہیں تو اسی طرح بابائے رہبانیت جو سب سے راہب کبیر، ان کا بڑا جو راہب تھا، پوپ تھا، جس نے اس کا آغاز کیا ہے، تو یہ بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ رہبانیت کا بانی یہ سینٹ اینتھونی، بی آپشن کریکٹ ہوگا کہ یہ تھا، بی آپشن اس کا مصر سے اس کا تعلق تھا، اور یہ تقریباً 251 عیسوی میں پیدا ہوا تھا اور 356 میں دنیا سے کہتے ہیں کہ رخصت ہوا، اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیوں میں رہبانیت کا آغاز مصر سے ہوا تھا، اس سے پہلا مسیحی راہب قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اسے سب سے پہلا مسیحی راہب قرار دیا جاتا ہے، اور اس نے کہتے ہیں کہ فیوم کے علاقے میں پیسپیر، انگریزی میں پیسپیر اسے پڑھتے ہیں، جو اب دیر المیمون کے نام سے معروف ہے، وہاں جو ہے پہلی خانقاہ قائم کی تھی مصر میں، اور دوسری خانقاہ اس نے بحر احمر کے ساحل پر قائم کی۔ اور عیسائیوں میں رہبانیت کی بنیادی قواعد اس کی تحریروں اور ہدایات سے ماخوذ ہیں۔ اس آغاز کے بعد یہ سلسلہ مصر میں سیلاب کی طرح پھیل گیا اور جگہ جگہ راہبوں اور راہبات کے لیے خانقاہیں قائم کی گئیں، جن میں سے بعض میں 3-3 ہزار راہب یک وقت رہتے تھے۔ تو راہب پہلے ہم جو اس سے پہلے لیکچر تھا اس میں بیان کر چکے کہ راہب جو ہے یا رہبانیت، یہ راہب اصل میں خوف کو کہتے ہیں، ایسا خوف جو انسان کو مسلسل ستائے رکھے، پریشان کرے رکھے، ایسا خوف جس سے انسان مسلسل پریشان رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں، کہہ لے کہ رہبانیت کہتے ہیں۔ اور راہب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اس خوف اور پریشانی کی وجہ سے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائے، کنارہ کشی اختیار کر لے اور خدا کی معرفت کے لیے یا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے۔ تو اس کا رہبانیت کا جو پہلا بانی ہے باقاعدہ طور پر سینٹ اینتھونی 251 میں پیدا ہوا ہے اور 356 میں عیسوی میں یہ دنیا سے رخصت ہوا، اور مصر میں اس نے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا آغاز کیا ہے۔ رہبانیت کی پہلی خانقاہ کہاں بنائی گئی ہے؟ تو یہ MCQs آ گیا ہے، ڈسکس کر چکے، ڈی آپشن کریکٹ ہوگا کہ مصر میں۔ اس کے بعد الہامی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے تورات کا کون سا نمبر ہے؟ تو پہلا نمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی پہلا نمبر ہے۔ اور الہامی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے انجیل کا کون سا نمبر ہے؟ تو انجیل جو ہے یہ تیسرے نمبر پہ نازل ہوئی ہے، اس کا نمبر تیسرا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے یہ زبور ہے، جو الہامی کتابوں میں نزول کے، تو زبور کا کون سا نمبر ہے؟ تو زبور کا
بی آپشن اس کا کریکٹ ہوگا، دوسرا نمبر ہے۔ الہامی کتابوں میں نزول کے اعتبار سے قرآن حکیم کا کون سا نمبر ہے؟ تو اس کا چوتھا نمبر ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تو ڈی آپشن صحیفے نازل ہوئے تھے، ان پر باقاعدہ طور پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ صحائف نازل ہوئے تھے۔ سم ٹائم یہ کویسچن جو ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جب پوچھا جاتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، تو نبی اور رسول میں ویسے تو بہت سے مثلا چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ جو ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت ہوتا ہے، مثلا اس پر کوئی کتاب یا صحیفہ نازل ہوا ہوگا، اور نبی جو ہے اس پر صحیفہ یا کتاب نازل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیا کہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں تھے، تو حضرت ہارون پر کوئی صحیفہ یا کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، تو اسی کی مطابق ہی اس کی تعلیمات جو ہیں آگے لوگوں تک پہنچانا حضرت ہارون کی ذمہ داری تھی۔ تو حضرت ہارون جو ہیں آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، وہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول ہیں۔ اسی بحث کو کہہ لیں کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی بیان القرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ رسول جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لی ہوتی ہے کہ وہ غالب آ کر رہیں گے، تو رسول قتل نہیں ہوتے، نبی جو ہے وہ قتل ہو سکتے ہیں، مثلا وہ ان کو قتل کیا گیا، ان کی اقوام نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں وہ بھی رسول تھے اور صاحب کتاب تھے، انجیل ان پر نازل ہوئی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قتل نہیں ہوئے، جو کہتے ہیں نا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، تو یہ آیت بھی کوٹ کرتے ہیں اور اس ضمن میں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ تو ایک چیز اور اس میں جو اہم ہے، جو ڈسکس کرنا مقصود ہے، تو پوچھا گیا تھا کہ مثلا انجیل کا معنی کیا ہے، شاید انجیل کا یا تورات کا معنی پوچھا گیا تھا، تو تورات جو ہے اس کا معنی جو ہے وہ قانون کا معنی ہے، اس کا معنی قانون ہے، اور انجیل کا معنی ہے خوشخبری۔ یہ ایم سی کیوز آ چکا ہے 2021 کے وجہ پیپر آپ دیکھیں گے تو اس میں شاید آپ کو یہ مل جائے۔ اور قرآن پاک کا معنی جو ہے، قرآن کا معنی یہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ ان کے آپ کے جو الفاظ ہیں، مثلا سم ٹائم کوشش ہوتی ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی بھی ساتھ ساتھ ذکر کر دیے جائیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو آج جو ہے ہمارے پاس جو سوالات تھے یہ 200 ہم ڈسکس کر چکے، اور آج کا ہمارا یہ آخری لیکچر تھا قرآن حکیم کے جو سوالات تھے ان پر۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے یہ حدیث شریف کا ہم پیپر جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ ان کو سوالات کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا ایم اے اسلامیات کا پہلا پیپر جو ہے قرآن حکیم وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور قرآن حکیم کے حوالہ سے آپ کے انٹرویو کے لیے جو تیاری ہے، ان لیکچر کو اگر آپ سن لیتے ہیں تو انٹرویو کے لیے بھی آپ کو بہت سا مواد اس میں سے مل جائے گا، اور ٹیسٹ کے حوالہ سے بھی 200 اگر یہ ایم سی کیوز ہیں تو کوشش کی گئی ہے کہ 300-400 ایم سی کیوز اس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ تو ایک چیز کہ آپ اگر لیکچرر بننا چاہتے ہیں تو بہت سے دوست جو ہیں یہ مثلاً سوالات پوچھتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو میسج کر کے کہ سر بکس بتا دیں، تیاری کیسے کریں، کیا چیزیں ہیں۔ تو سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ جب آپ نے 200 ایم سی کیوز یاد کر لیے ہیں تو اس کو سنائیں، ڈسکس کریں کسی دوست کے ساتھ، گھر میں کوئی پڑھا لکھا ہے اس کو سنائیں، اس سے اگلے پھر جب آپ 200 کر لیں اس کو سنائیں۔ تو اس طرح یہ ہوگا، ایک تو آپ کو انٹرویو کے لیے یہ چیزیں فائدہ دیں گی، جب آپ انٹرویو میں بیٹھیں گے تو ہچکچاہیں گے نہیں، پریشانی نہیں ہوگی، قسم قسم کا ذہن پہ بوجھ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ پہلے ہی سنا چکے ہیں اور ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی سینئر کو، یا آپ کو کوئی بھی ہے مثلا کوئی پروفیسر ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی دیگر جو لوگ ہیں، جب آپ ان میں سے کسی کو سنتے نہیں ہیں، آپ نے جو پڑھا ہوا ہے اور جو وہ بیان کر رہا ہے، جب دونوں میچ کریں گے، دونوں ملتی جلتی بات ہوگی کہ یار جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی وہی بیان کر رہا ہے، یا جو یہ بیان کر رہا ہے میں وہی پڑھ رہا ہوں، تو جب دونوں میچ ہو جائیں گی چیزیں تو ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی چیزیں، تو پھر آپ کو کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اور آپ جو ہے بہت اچھی کہہ لیں کہ آپ کے اندر یہ کانفیڈنس چیز پیدا کرے گی، اور یہ اپنے اوپر لازم کر دیں۔ جو انسان میں مثلا سم ٹائم کالج میں بھی بات ہوتی، پروفیسر جب بیٹھے ہوتے ہیں کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے، تو جو شخص کسی کی بات کو سن نہیں سکتا 8-10 منٹ، کسی بڑے کی بات کو، عالم ہے، کوئی اسکالر ہے، کوئی بھی ہے، جو بڑے کی بات کو سن نہیں سکتا وہ کبھی بھی اپنی بات کسی کو نہیں سنا سکتا، پھر اس کی بات بھی نہیں سنی جاتی۔ من خادمہ خودیمہ، کہ من خادمہ جو کوئی خدمت کرتا ہے، خودیمہ پھر اس کی خدمت کی جاتی ہے۔ تو پہلے جو دوسروں کو سنتا ہے پھر اس کی بات بھی سنی جاتی ہے جب وہ کسی کو سنائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں پر بھی غور کریں۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید جو ویڈیوز اس طرح کی انفارمیشن ہے یا اس حوالہ سے تیاری کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی رہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔